بہلول دانا مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا تو انہیں ہاتھوں سے مسمار بھی کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو ہارون الرشید گزرا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں جنتی محل بنا رہا ہوں۔ تو وہ مسکرا کے گزر گیا۔ دیوانہ ہے، دیوانگی میں یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ پیچھے سے گزری۔ یہ بڑی صالحہ خاتون تھی۔ جب ہارون الرشید نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے بھاری حق مہر لوں گی۔ یہ عورت کا حق ہے۔ اس نے کہا کیا حق مہر لوگی؟ بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں بغداد سے نہر کھدواؤ گے، میدان عرفات تک اور منا تک پہنچے گی تاکہ حاجیوں کو وہاں پانی نصیب ہو۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ نکاح ہو گیا اور نہر بھی جب کھود لی گئی اس میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ اس زمانے کا بہت بڑا منصوبہ تھا۔ تو وہ ملکہ گزری تو اس نے آواز لگائی کہ یہ جنت کے مکان ہے، بیچ رہا ہوں، کوئی ہے خریدار؟ تو ملکہ رک گئی، پوچھا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا 10 روپے کا۔ 10 درہم کا۔ 10 درہم بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ اس کی مٹھی میں دیے، اس نے ایک مکان کے گرد دائرہ ڈال دیا، کہا یہ تمہارا ہوا، اور وہ جو درہم تھے وہ دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہ رات کو آیا محل میں، سویا تو کیا دیکھا جنت میں بڑے بڑے محل ہیں اور ایک محل بہت ہی خوبصورت ہے۔ بادشاہوں کو ذرا شغف زیادہ ہوتا ہے تو ذرا آگے بڑھا تو کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، ملکہ زبیدہ کا ہے۔ کہا وہ بھی تو میری بیوی ہے۔ کہا جنت کے ضابطے تھوڑے مختلف ہیں تو یہاں اجازت کے بغیر نہیں جا پاؤ گے۔ تو خیر اس کی آنکھ کھل گئی تو بڑا بے چین ہوا۔ خیر ملکہ بیدار ہوئی تو کہا کہ تو کون سا نیک عمل کیا؟ میں نے جنت میں تیرے نام یوں محل دیکھا۔ تو ملکہ کہنے لگی میری وہی معمول کی عبادتیں، کوئی آج خاص کام تو میں نے نہیں کیا۔ ہاں یاد آیا، میں گزر رہی تھی وہ دنیا جسے پاگل دیوانہ کہتی، لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے، بہت سارے لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ آئے، تم دھکا دے دو، جا بابا کام کر، لیکن فرمایا خبردار اگر وہ اللہ کے نام پہ کوئی قسم ڈال دے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں اس سے میں نے ایک محل خریدا تھا تو وہی جنت کا محل بتا رہا تھا، وہی نہ ہو؟ بادشاہ سر پہ ہاتھ مارا، کہا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں پاگل سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا اور دل میں تھا کہ کہیں بہلول پھر اسی کام میں لگا مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کیا کہنا۔ بادشاہ گزرا تو بہلول واقعی وہاں بیٹھا تھا اور گروندے بنا رہا تھا اور مسمار کر رہا تھا۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بے نیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل سکون میں آیا کہ کام بن گیا۔ تو کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچنے بنا رہا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ تو بادشاہ ایک دم رک گیا، کہا میری بیوی نے تو 10 درہم کا خریدا ہے۔ کہا اس نے بن دیکھے خریدا ہے، تو سودا دیکھ کے آیا ہے۔ ان ڈٹھے سودے بھی